نے کیسا بدل دیا۔ جمان نے تسبیح کے موتی گنتے گنتے کہا، جب تک اللہ سنتا رہے گا روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور اسی وقت ان سب نے محسوس کیا ایک ہلکا سا جھونکا، ایک میٹھی سی خوشبو، جیسے ایک مسکرا کر کہہ رہی ہو، میں چلا گیا ہوں مگر تم سب میں زندہ ہوں۔ صداقت تسبیح گھر اب صرف ایک دکان یا مدرسہ نہیں رہا، یہ روح کا علاج گاہ بن چکی تھی۔ مگر ہر اجالا اپنی آخری انجام سے گزرتا ہے۔ ایک دن شہر میں ایک دھماکے کا خوفناک خبر پھیلی۔ کسی نے بازار کے پاس ایک بم رکھ دیا تھا۔ پولیس، میڈیا اور عوام میں ہلہ مچ گیا۔ کہا گیا یہ ایک پرانا چور ہے جس کا نام لسٹ میں اب بھی ہے، بلّا۔ سب حیران رہ گئے، کیا یہ سچ ہے؟ بلّا نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، لیکن پولیس کے پاس پرانے گناہ کا ریکارڈ تھا۔ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ طفیل، جمعہ، سمیر سب بھاگ کے اٹھانے گئے۔ یہ بندہ اب وہ نہیں رہا، یہ تو دوسروں کی زندگی بدل رہا تھا، مگر قانون میں صرف ثبوت کی آواز تھی، دل کی نہیں۔ بلّا نے صرف اتنا کہا، میری قربانی دینا کسی کی زندگی بچا سکتا ہے تو میں راضی ہوں۔ مولا بخش نے ہمیشہ کہا تھا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی رات جب سب اداس بیٹھے تھے، طفیل نے بابا کے صندوق کھولا جس میں وہ پہلا قرآن، پرانی تصویر اور ایک بند لفافہ تھا۔ اس میں لکھا تھا، جس دن تمہارا ایمان کا سب سے بڑا امتحان آئے، یہ کھولنا۔ انہوں نے لفافہ کھولا۔ اندر تھا، بیٹا تم میں سے کوئی کبھی قید ہو تو یقین رکھنا اللہ سب کی سنتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں سچائی ہے تو ہر جھوٹ جھک جائے گا۔ اور روشنی کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اندھیرا کبھی روشنی کو روک نہیں سکتا۔ تم صرف صبر کرنا، تمہارے لیے دعا میں نے لکھ دی ہے۔ اس کے پیچھے قرآن کی ایک آیت تھی، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے، سورہ البقرہ میں اس کی روایت ہے۔ حق اور جھوٹ کا فیصلہ۔ دوسرے دن پولیس کو اصلی ثبوت مل گیا۔ اصلی بم رکھنے والا ایک نئی گینگ کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ صداقت تسبیح گھر بند ہو جائے۔ بلّا کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ لوگ رو رہے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا، پہلے ہم مولا بخش کو روحانی رہنما کہتے تھے اور آج اس کا سایہ ان تینوں میں نظر آتا ہے۔ بلّا نے واپس درز میں جا کر پہلا جملہ یہی کہا، اللہ نے میری بات سن لی، تم سب کی سنتا ہے، شاید دیر لگتی ہے مگر جواب ضرور ملتا ہے۔ اس دن صداقت کی دیواروں پر نیا پیغام لکھا گیا، اللہ سب کی سنتا ہے، چور کی بھی، اندھے کی بھی، ٹوٹے دلوں کی بھی۔ تینوں نے ایک آخری محفل بلائی جہاں پورا شہر آیا۔ طفیل نے اپنی کتاب کا آخری صفحہ پڑھ کر سنایا۔ ایک اندھا بوڑھا تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا مگر سب کو روشنی دے گیا۔ جمان نے اپنی چھوٹی سی وصیت نامے دیا، جب بھی کوئی گناہ سے توبہ کرے تو پہلا قدم صداقت سے اٹھائے۔ بلّا نے اسے تسبیح اٹھائی جو بابا نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ اس کا ہر موتی روشن لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ موتی میرے لیے سونا نہیں، زندگی کی تسبیح ہے۔ صداقت تسبیح گھر اب ہر شہر میں تھا۔ ہر جذبات میں مولا بخش کا نور تھا۔ ہر چور میں ایک فقیری کی تلاش تھی۔ ہر ٹوٹے دل میں ایک دعا تھی، اور ہر دعا میں ایک یقین تھا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا۔ ایسے مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا خیال۔ جزاک اللہ خیر۔